جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں, اگر وہ ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرے تو اس کے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ ان کو صحیح استعمال نہ کرے تو ناکامی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی نہیں ہے, یہ کامیابی کے ذرائع ہیں. اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو گے تو آپ پھر بہت زیادہ کامیاب ہو. جیسے ابو بکر کے پاس نالج بھی تھی, عہدہ بھی تھا, عرب کے سردار تھے, دولت بھی تھی, تو پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہوا؟ حضرت ابو بکر کا ہوا. اچھا, یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں نے جب دعوت دی تو جن کے پاس علم تھا وہ اترانے لگے. کیا غلط علم تھا ان کے پاس؟ غلط علم کو قرآن علم نہیں کہتا. جہاں علم کہے گا نا اس سے متبادر یہی ہے, تو صحیح نالج تھی. یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ کیا دین کی نالج ان کے پاس تھی؟ یہاں مراد ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج, جو ان کے پاس تھی پیغمبروں کے پاس نہیں تھی. تو وہ اتراتے تھے کہ گھر بنانا ہمیں آتا ہے, پہاڑوں کو تراش کے پورے محل کھڑے کر دینا ہمیں آتا ہے. ہمارے ہاں حکیم جالینوس جیسے طبیب پائے جاتے ہیں جن کو جڑی بوٹیوں کا پتہ ہے کہ اس جڑی بوٹی کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا, اس کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج طلوع ہوگا. اس زمانے کا جو بھی بج کر ہوگا, جو بھی اس زمانے میں ٹائم کا معیار تھا, اور سورج اتنے دنوں میں پورا چکر مکمل. فلکیات کا علم تو بہت پرانا ہے, صدیوں پرانا ہے. ہم جب دنیا میں کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کتنے ڈگری سے آپ نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے, کتنے ڈگری مغرب کی طرف سفر کرنا ہے, تو فلاں کنٹری میں پہنچو گے. ستاروں کی مدد سے سمندروں میں سفر ہم جانتے ہیں. تو یہ تمام علوم جو اللہ نے ان قوموں کو دیے تھے, قوم عاد, قوم سمود, قوم صالح, قوم نوح, وہ تمام لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے ان علوم پر اتراتے تھے اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز لوگوں کا ہے کہ ان مولویوں کو آتا کیا ہے, ان مولویوں کو آتا کیا ہے؟ بالکل بھی نہیں آتا. ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, مجھے تو نہیں آتا کہ پیٹ کا علاج کیسے ہوتا ہے, کیونکہ میں نے پڑھائی نہیں ہے. اگر جب وہ کووڈ آیا تھا نا, کرونا, تو لوگ اس سے پوچھ رہے تھے یہ ہے کہ, میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا, میں تو ڈاکٹر سے پوچھوں گا بھائی, میں نے تو لفظ ہی کورونا کا فرسٹ ٹائم سنا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ مجھ سے آتے ہیں پوچھنے کے لیے, مفتی صاحب پیسہ کمانے کا طریقہ بتائیں. کہتا ہوں بھائی برباد کرنے کا طریقہ آتا ہے, کمانے کا طریقہ بالکل تجربہ نہیں ہے. برباد کرنے کا آتا ہے, وہ پوچھ لو, تو وہ والا کام نہیں کرو تو شاید کما لو گے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں برباد کرنے کا کیا طریقہ ہے. میں نے کہا اپنے پیسے کسی قابل اعتماد آدمی کو دے دو کاروبار کے لیے, اپنے پیسے بزنس کے لیے کسی قابل اعتماد, کیونکہ جس پر اعتماد نہیں اس کو تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے. کسی بھی قابل اعتماد کو دے دو, چلتے ہوئے بزنس میں جس کی اتنی ارننگ ہو اس کو دے دو. اس کا مطلب آپ کا پیسہ گیا. یہ بہترین طریقہ ہے پیسہ ڈبونے کا. ڈبونے کا طریقہ بتاتا ہوں. اب کمانے کا خود بخود اس کا الٹا کر لو. کیا مطلب؟ اپنا پیسہ کبھی کسی کو مت دو.